ایک بار سلطان محمود غزنوی اپنے کچھ سپاہیوں کے ساتھ جنگل میں راستہ بھٹک گئے۔ عصر کا وقت تھا، سورج تیزی سے ڈھل رہا تھا۔ سلطان جنگل میں راستہ تلاش کرنے میں مصروف تھے کہ اچانک ایک ہندو دھرم کی شہزادی پر سلطان کی نظر پڑی، جو اپنی کنیز کے ساتھ شاید شکار پر نکل آئی تھی۔ اکیلی شہزادی اور اس کی کنیز دریا کے کنارے بیٹھی تھی کہ ان کے پیچھے ایک جنگلی بھالو آ گیا اور اس نے شہزادی کی کنیز پر حملہ کر دیا۔ اس سے پہلے کہ شہزادی اپنا ترکش سنبھالتی اور تیر کمان میں لگاتی تو شاید بہت دیر ہو جاتی، تو فوراً ہی سلطان محمود غزنوی نے لگاتار 3 تیر اس جنگلی درندے پر دے مارے، جس سے وہ وہیں پر ڈھیر ہو گیا۔ شہزادی کو یہ جاننے میں مشکل نہ ہوئی کہ اس مہارت اور بہادری کا مظاہرہ کوئی جنگجو سپہ سالار ہی کر سکتا ہے۔ اب شہزادی سلطان کی طرف متوجہ ہوئی اور اپنا تعارف کرواتے ہوئے بولی، میرا نام سمرتی ہے، میں جے پور ریاست کے راجہ کی اکلوتی بیٹی ہوں۔ میری جان بچانے کا شکریہ، میں تمہیں اپنے پتا سے کہہ کر فوج میں کوئی اعلیٰ عہدہ دلا دوں گی۔ ویسے تم ہماری فوج کے سپاہی نہیں لگتے، بتاؤ کہاں سے تعلق ہے تمہارا؟ سمرتی شاید یہ نہیں جانتی تھی کہ اس کے سامنے کوئی معمولی سپاہی نہیں، بلکہ اس وقت کے سب سے طاقتور اسلامی لشکر کے سربراہ سلطان محمود غزنوی ہیں، جن کے نام سے ہی ہندو راجاؤں کے حلق خشک ہو جاتے تھے۔ سلطان محمود غزنوی نے اپنی پہچان ظاہر نہ کرتے ہوئے کہا، میں کسی اور فوج کا سپاہی ہوں، چلیے محترمہ، میں آپ کو کسی محفوظ مقام پر پہنچا دیتا ہوں، آپ میرے ساتھ چلیں۔ اندھیرا بڑھتا جا رہا تھا، شہزادی سمرتی جان چکی تھی کہ یہ شخص لالچ اور خوف سے پاک ہے۔ وہ سلطان کی نظروں میں حیا دیکھ کر خود کو محفوظ محسوس کر رہی تھی۔ جنگل کی کانٹے دار جھاڑیوں کی وجہ سے شہزادی کے کپڑے مختلف جگہ سے چھلنی ہو گئے تھے۔ شہزادی تھکاوٹ سے چور ہو چکی تھی۔ سلطان نے شہزادی کو پتھروں اور درختوں کی اوٹ کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا کہ شہزادی آپ ادھر آرام کر لیں، رات کی تاریکی بڑھ رہی ہے اور موسم بھی بہت ٹھنڈا ہے، اندھیرے میں مزید سفر گھنے جنگل میں کرنا دشوار ہے، لہٰذا صبح کو یہاں سے نکلے تو شاید میں آپ کو کسی محفوظ مقام پر پہنچا سکوں۔ سمرتی کے پاس سلطان پر اعتماد کرنے کے علاوہ کوئی دوسرا راستہ نہ تھا۔ سلطان نے محسوس کیا کہ شہزادی اپنے بیش قیمتی اور باریک لباس میں جنگل کی ٹھنڈی رات شاید نہ گزار سکے، تو سلطان نے اپنی موٹی چادر شہزادی کو دے دی اور کہا، یہ اوڑھ دو۔ شہزادی نے بلا جھجک چادر اوڑھ دی اور ٹیک لگا کر درخت کی اوٹ میں پاؤں پسار لیے۔ اس کی نظریں سلطان کے چہرے کی طرف جمی ہوئی تھی، جو نظریں جھکائے ایک بڑے پتھر پر بیٹھ کر آگ جلانے کی کوشش کر رہے تھے۔ پھر آگ جل گئی اور اس کی روشنی میں سلطان کا نورانی چہرہ چمک رہا تھا۔ سلطان نے مٹی سے تیمم کیا اور نماز پڑھنے لگے۔ شہزادی کو جھٹکا لگا، یہ تو مسلمان لگتے ہیں، کہیں یہ محمود غزنوی کے لشکر میں سے تو نہیں؟ یہ تو لٹیرے ہیں، گائے بھینس بکری سب کا گوشت کھاتے ہیں، یہ مجھے زندہ نہیں چھوڑیں گے۔ لیکن اگلے ہی لمحے شہزادی اب تک اس کے ساتھ گزرے وقت کو یاد کرنے لگی، اگر یہ اتنا ہی ظالم ہوتا تو مجھے بھالو سے نہ بچاتا۔ لہٰذا نہ چاہتے ہوئے بھی شہزادی کا دل پھر سے اطمینان اور یقین سے بھر گیا۔ سلطان محمود غزنوی نماز کے بعد دعا کرتے وقت بہت زور زور سے رونے لگے اور روتے روتے سلطان نے اپنے خنجر کی نوک اپنے پاؤں کے انگوٹھے پر رکھ کر اس کو دبا دیا۔ شہزادی یہ سب دیکھ رہی تھی۔ صبح سلطان نے شہزادی سے کہا کہ اب ہمیں نکلنا چاہیے۔ کچھ دور جا کر سلطان کو ایک سفید پتھر پڑا ملا، جو کہ سلطان کے سپاہی نشانی چھوڑ گئے تھے کہ راستہ اسی طرف ہے۔ یہ اس زمانے کا ایک طریقہ تھا کہ جنگل میں پتھر چھوڑتے جاتے تھے تاکہ پیچھے آنے والا راستہ جان سکے کہ گزرنے والا کہاں سے گزرا ہے۔ بالآخر شہزادی اور سلطان ایک صحیح راستے پر آ پہنچے۔ کچھ دور ایک چھوٹے سے گاؤں کے آثار نظر آ رہے تھے۔ سلطان نے کہا،
یہ آپ کی ریاست کا ہی گاؤں معلوم پڑتا ہے؟ شہزادی نے کہا کہ ہاں دیکھتے ہیں۔ اب گاؤں پہنچنے پر شہزادی نے گاؤں کے مکھیا کو بلاوا بھیجا۔ مکھیا اپنے کچھ ساتھیوں سمیت حاضر ہوا۔ شہزادی نے کہا ہمیں 2 برق رفتار گھوڑے دیے جائیں اور کچھ خشک اناج اس سپاہی کو دیا جائے۔ شہزادی نے سلطان سے کہا اے اجنبی، ہمیں بہت حیرت ہوئی تم پر، آخر تم کس مٹی کے بنے ہو؟ ساری رات تم اپنے خنجر سے زخم کو کریدتے رہے اور میری طرف کوئی توجہ نہ دی۔ تم چاہو تو ہمارے ساتھ محل چلو، ہم تمہیں انعام سے بھر دیں گے، تم نے ہماری جان بچائی ہے۔ سلطان نے گھوڑے پر سوار ہو کر شہزادی سے کہا شہزادی صاحبہ، زخم اس لیے کریدتا رہا کہ آپ کا حسن میرے ایمان کو نقصان نہ پہنچائے اور میری توجہ میرے درد کی طرف رہے۔ شہزادی نے کہا ہم سے تو ملاقات کے لیے لوگ اپنی ریاستیں دستبردار کرنے کو تیار ہیں۔ سلطان نے کہا شہزادی، میں مسلمان ہوں اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا غلام ہوں۔ میری نظر آپ کے جسم پر نہیں بلکہ خود میری اپنی روح پر تھی۔ شاید میرے جسم سے گناہ کا داغ دھل جاتا، لیکن میری روح پر اس گناہ کا داغ لے کر میں اپنے نبی پاک کے سامنے کیسے پیش ہوتا؟ مجھے یہ گوارا نہ تھا، کیونکہ اللہ کے شکر سے میں ایک سچا مسلمان ہوں۔ شہزادی یہ جواب سن کر اس سپاہی کے اپنے مذہب اسلام کے ساتھ لگاؤ، محبت اور وفاداری دیکھ کر ان کے کردار سے متاثر ہوئے بنا نہ رہ سکی، جیسے اس کا دل اس اجنبی کے مذہب اور زندگی میں شامل ہونے کو بے قرار ہو۔ یہ کہہ کر سلطان نے اجازت چاہی۔ شہزادی نے کہا اپنا اور اپنی فوج کا نام تو بتاتے جاؤ، ہم یاد رکھیں گے۔ سلطان نے اپنی چادر سے نقاب اوڑھا، تیر ترکس کندھے پر ڈالے، تلوار اپنے میان میں ڈالی اور گھوڑے کی رکاب پکڑتے ہوئے بولے شہزادی، میرا نام ہے سلطان محمود غزنوی اور میں ہی غزنی کی عظیم الشان فوج کا سپہ سالار ہوں اور سلطان ہوں۔ یہ کہہ کر سلطان نے گھوڑے کو ایڑ لگا دی اور سرپٹ دوڑاتے ہوئے آنکھوں سے اوجھل ہو گئے۔